دجال کے دور میں ہر چیز وہ الٹ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جیسے کہ اس کا جنت دوزخ ہوگا اور اس کا دوزخ اصل میں جنت ہوگا. تو اس وقت ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے پرٹیکولرلی انہوں نے جس لائف سٹائل کے پیچھے ہمیں لگا دیا اور جن ویلیوز کے پیچھے ہمیں لگا دیا وہ اٹ سیلف بہت بڑی ڈسیپشن ہے. ہماری ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہیں سکسیس کی, ہماری نالج کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. ہم نالج کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں ہے کچھ اور, سکسیس ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآنک ڈیفینیشن آف فلاح اور سکسیس ٹوٹلی کچھ اور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی اس کو ڈسیپشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ فریڈم ہے, لیکن اصل میں وہ سلیوری ہے. ماڈرن ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کے انہوں نے مسلم کنٹریز کو کانکر کیا لیکن اصل میں انسلیو کیا. تو دیکھیں نا کہ ڈسیپشن اس لیول کی ہے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے, دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے, دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بہترین چیز تمہیں پریزنٹ کی جا رہی ہے, لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا دجل ہے. اور جیسے جیسے انسان اس میں پڑھتا جائے گا, جیسے جیسے پڑھتا جائے گا تو وہ اصل حقیقت سے دور ہوتا جائے گا, یعنی دین سے دور ہوتا جائے گا. اور یہی اصل میں فتنہ دجال کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا لیکن وہ اس طرح سے دجل میں انوالو ہو جائے گا, اس طرح ایلوژن میں انوالو ہو جائے گا, ڈسیپشن میں انوالو ہو جائے گا کہ وہ اپنے اصل کو بھول جائے گا, اپنے مقصد کو بھول جائے گا, آخرت کو بھول جائے گا. اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو مومن شام کو کافر, یا شام کو مومن صبح کو کافر. مسلمان ہونے کے باوجود وہ ان ویلیوز کو چیز کرے گا, ان فلسفیز اور ازمز اور سکزمز کے پیچھے جائے گا جو ٹوٹلی غیر شرعی ہیں. تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ پیور دجالک سویلائزیشن ہے, دجل پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے, دھوکے پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے. یہ جتنے ازمز اور سکزمز ہیں جن کے پیچھے ہم لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اصل میں اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلے جائیں اور جب اینڈ میں آنکھ کھلے تو بہت لیٹ ہو جائے, تب ریپینٹ کرنا بھی بہت لیٹ ہو جائے, اور تب جب اصل دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں. یہی دجل ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں فتنہ دجال سے, اور جس طرح گلیمرائز کر کے وہ چیزوں کو دکھائے گا, ہم اتنا متاثر ہو جائیں اس لائف سٹائل سے کہ جب اصل ٹھوس دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں, ہم کہیں کہ نہیں یہ تو دین ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ از دی الٹیمیٹ دجل, رائٹ. تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ جو ون آئی کا کانسیپٹ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے صرف دیکھ سکتا ہوگا, اس کو کچھ سکولرز نے, میں نے آپ کو بتایا, میٹافوریکلی لیا ہے, کچھ نے لٹرل لیا ہے. ہمیں دونوں پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے سمجھنے کے لیے. اٹ کوڈ بی میٹافوریکل, اٹ کوڈ بی لٹرل, اور ہم اس کو لٹرل بھی لیں گے کہ یس اس کی شکل و صورت ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اگر اس کو میٹافوریکلی دیکھا جائے, جیسے کچھ سکولرز بیان کرتے ہیں, ٹو نیم ون, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دجال اور اس کے فالوورز صرف مٹیریل آئی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, یعنی ان کی جو روحانی آنکھ ہے وہ بند ہوگی, ان کی جو انٹرنل آئی ہے, جو دل کی آنکھ ہے, جو ایک نور ہے, وہ بجھ جائے گا اور انہیں ریالٹی سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. تو آج ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے, لیکن کتنے لوگ اسے غلط کہتے ہیں, بلکہ لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں, غلط تو دور کی بات فالو کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, آج وہ نوجوانوں کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ, یعنی وہ کوئی گانا لانچ کرتا ہے سب فالو کرتے ہیں, دس از دجل. وہ کوئی البم نکالتا ہے سارے پیچھے جاتے ہیں, سارے پرچیز کرتے ہیں, یعنی برائی کو پرچیز کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ دجال کے فتنے کا امپیکٹ کا جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم سے ایک سنگر نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, ہم سے ایک ٹرینڈ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, ہیش ٹیگ, ہم سے جو ہے وہ ایک انفلوئنسر کا کنٹینٹ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, اور پھر اگر ضعیف الاعتقادی کی بات کی جائے تو دیکھیں آج بہت سے لوگ جن کا عقیدہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہے, وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, بابوں کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, کیسی کیسی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جا کے, اور اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کمزور ہوتا ہے, لٹرلی پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ تو سب سے بڑا پیر ہوگا ان دیٹ سینس, اس کے ہاتھ میں تو پھر بہت سے سولوشنز ہوں گے. تو سمجھ یہ لگی کہ دجال سے بچنے کے لیے عقیدہ سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے, عقیدہ کے بارے میں پڑھنا. اور اس میں میں آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں, ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید, بہت اچھی کتاب ہے عقیدہ کے اوپر, جس میں انہوں نے ماڈرن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ پر بات کی. تو دیکھیے عقیدہ سے یہاں پہ مراد ہے توحید. جتنی توحید سٹرونگ ہوگی,
جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتا ہوگا اتنا انسان دجال سے ڈسیو ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، دجال ڈیفیکٹیو ہوگا، دجال کی آنکھ ڈیفیکٹیو ہوگی، دجال کا سسٹم ڈیفیکٹیو ہوگا، نظر بہت خوبصورت آ رہا ہوگا لیکن اصل میں شدید ڈیفیکٹیو ہوگا۔ اور کون اس ڈیفیکٹ کو ریکگنائز کرے گا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہی جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، وہی جس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ پہچان لے گا اس ڈیفیکٹ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ اور جو اس کے ماتھے کے درمیان کفرہ ہے، obviously اس کی جو سیویلائزیشن ہوگی، جو پورا سسٹم ہوگا، وہ بھی کفرہ پر بیسڈ ہوگا، کفر پر بیسڈ ہوگا، کفریہ آئیڈیالوجیز پر بیسڈ ہوگا۔ لیکن obviously وہ ساری آئیڈیالوجیز isms and schism will be disguised as something beautiful, something which give freedom۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ریوزٹ کرائی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے اور کئی لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے، میجورٹی ہیومینٹی اس میں ملوث ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ملوث ہیں۔ تو ہمارا دیکھیں گول، یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مین گول یہ ہے کہ ہمیں سیلویشن چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اس فتنے سے نجات چاہیے، ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سو کچھ باتیں جو رہ گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں دجال کے ٹائم پہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے لوگ عادی ہو جائیں گے، سیکرٹ سسٹم آف ٹائم سے نکل کے سیکولر سسٹم آف ٹائم فالو ہوگا۔ اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے۔ سیکولر سسٹم آف ٹائم کیا ہے؟ کہ ایک خاص ایج تک ہی پڑھنا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کے شادی کرانی ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ ہم اس بری طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی جلدی نکاح کرنا بھی چاہے، جلدی شادی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت 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 مشکل ہے۔ کوئی بندہ جلدی کمانا بھی چاہے تو اس کا ذہن اتنا بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں، ڈگری کے بغیر تم کما ہی نہیں سکتے اور ڈگری سے ہی کمایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے، نہ باؤنڈریز ہیں۔ اللہ رسول نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پہلے ڈگری کرے گا، مینیجر بنے گا یا بہت پیسے کمائے گا۔ یہ تو سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیا گیا سیکولر سسٹم کے ساتھ، ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سیکولر سسٹم آف ٹائم آپ دیکھیے، وہ ایجوکیشن سسٹم پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اجازت سسٹم ہوتا تھا۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اجازت سسٹم پر بیس تھا۔ جو بیت الحکمہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تھا بغداد میں عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کسی بڑی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو اس کی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ That child was not bound with that education system کہ بس وہ 12 جماعتیں ہی پاس کرے گا تو پھر آگے موو آن کرے گا۔ بہرحال یہ تو کچھ ڈسکشنز ہیں اسکول سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، لیکن ان شارٹ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال کے دور میں سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ لوگ کچھ اس بری طرح سے پھنس جائیں گے، باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ دینی ڈیوٹیز کو بہت کمپرومائز کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ان کا اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے، وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں اور ہم سے کروائی جا رہی ہیں۔ وہ ایتھوز ہم پر تھوپے جا رہے ہیں، ہماری خواتین پہ، ہمارے بچوں پہ، جو سیکولر ایتھوز ہیں، جو لبرل ایتھوز ہیں۔ یعنی ہماری خواتین کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری تمہاری بیوٹی کی وجہ سے ملے گی، تمہاری لکس کی وجہ سے ملے گی، اور اس سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دس از ایکچولی فریڈم۔ یعنی یو کین بی اے ریسیپشنسٹ، اٹس اے گڈ جاب obviously, or you can be a saleswoman because you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously یہ دیکھیں نا کس طرح کا دجل، کس طرح کا دھوکہ unfortunately اس کے ساتھ باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ اور ایٹریبیوٹس آپ کو دجال کی ایج کے بتاؤں تو دیکھیں اگنورنس اور مس انفارمیشن بہت پیک پہ ہوگی، اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت پیک پہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی بھی نیوز کو کسی بھی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور سیلیبریٹیز اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ millions of people they get inspired by their lifestyle, they believe that this is the ultimate success, this is what we should do, this is how we should live۔ یہ بڑے بڑے جو ہائپر سکسیسفل مین ہیں، ان کی لائفز پر کتابیں لکھی گئیں، انفارمیشن پھیلائی گئی ان کی لائفز کے اوپر، اور millions of people got deceived کہ یہ ہیں کامیاب لوگ۔
So that is what I call misinformation and ignorance. और फिर extreme illusion. Illusion क्या होता है कि एक चीज नजर आ रही होती है लेकिन असल में वो रियलिटी नहीं होती, वो आपके सामने है। मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जो हमें भी पता है कि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन इल्यूजन में आके इंसान उसको फॉलो करता है। फिर अनहेल्दी फूड की वो एज होगी बहुत ज्यादा। जीएमओज, आज हमें पता है कि हमें जो खिलाया जा रहा है अल्लाह ही जानता है क्या खिलाया जा रहा है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है अल्लाह नोज बेस्ट कि वो क्या है। जो मेडिसिन हम खाते हैं अल्लाह ही जानता है, जाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो क्या गेम करती है। लेकिन पर्टिकुलरली अनहेल्दी फूड, इसका इशारा मिलता है हदीस में कि उसके दौर में चीजें भी फेक होंगी, जिसको हम हेल्दी चीज समझ रहे होंगे वो अनहेल्दी होगी। इसी तरह फेक पीपल विल हैव फेक आइडेंटिटीज, पीपल विल हैव फेकनेस, दे विल लूज जेन्युइनिटी जिसे कहें कि जेन्युइन होना, दे विल लूज दैट थिंग, और फेक लाइफस्टाइल होगा लोगों का। तो आज ये सारी चीजें हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग दे आर फॉलोइंग इट, बहुत से लोग वो इनके पीछे जा रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, वेरीली प्रीसीडिंग द फॉल्स मसाया विल बी ईयर्स ऑफ डिसेप्शन। दज्जाल के आने से पहले जो साल है वो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन होंगे। द ट्रूथफुल आर बिलाइड, लायर्स आर बिलीव्ड। झूठों पर यकीन किया जाएगा, सच्चों को झुटलाया जाएगा। द ट्रस्टवर्दी आर डिसक्रेडिटेड, द ट्रेचरस आर ट्रस्टेड एंड द डिसग्रेसफुल स्पीक। और आज हमारे सामने है यूनाइटेड नेशंस, आप देख लें किन लोगों के हाथ में है। इवन अमेरिका किस तरह से इजराइल की फेवर कर रहा है, झूठी गवाहियां हैं, मीडिया पूरा झूठ पर मबनी है, सारा जो न्यूज एजेंसी हैं वो झूठ पर मबनी है, अपने मुताबिक न्यूज दिखाते हैं। मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल दे गेट डिसीव्ड, जो सच होता है उसको छुपाया जाता है, जो झूठ होता है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो ईयर्स ऑफ डिसेप्शन है वो इस वक्त हमारे सामने है, और डिसेप्शन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे नबी ने वार्न किया कि फॉल्स मसाया से पहले डिसेप्शन बहुत आम हो जाएगी। आप देखिए, डेमोक्रेसीज इन रियलिटी स्लेवरी, नेचुरल फूड जिसको नेचुरल हम कहते हैं, दैट इज इनफैक्ट इन रियलिटी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। वैक्सीनेशन इज अ होएक्स ऑब्वियसली। एंड देन जो टेलीविजन पे है न्यूज वगैरह लगती, तब से लगते हैं, हमें पता है वो फेक विजन है सारा। और फिर बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सूदी निजाम है, वो कितनी बड़ी डिसेप्शन है। अल्लाह ताला ने सूद को तबाह करने का जो है वो कुरान मजीद में जिक्र किया कि सूद को डिस्ट्रॉय कर देगा अल्लाह ताला। सूद पर मबनी सिविलाइजेशंस को अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देगा। हम सूद को बरकत समझते हैं, हम रिबा को समझते हैं कि हम अमीर से अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, और वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमें अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर बात मैं क्लियर कर दूं, देखें जब भी मैं वेस्ट की बात करता हूं तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस कल्चर की बात कर रहे हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, वहां का लाइफस्टाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। वी वांट टू सेटल ओवर देयर, बट लिटिल डू वी नो कि वहां पर फितना दज्जाल ज्यादा पीक पर है। लिटिल डू वी नो कि वहां पर फितना दज्जाल में मुलविस होने के ज्यादा चांसेस, बिकॉज दोज आर द कंट्रीज जहां पे डायरेक्ट उसका रूल है, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट है। बहरहाल, तो ये हमारे सामने कुछ चीजें हैं कि अपीयरेंस एंड रियलिटी विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह हदीस से पता लगता है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस करेगा ह्यूमैनिटी पर। मैंने आपको बताया कि देखिए, इफ यू लुक एट ऑल द ह्यूमैनिटी, खुदा ना खास्ता व्हेन यू लुक एट देम, आपको एहसास होता है कि इंसानियत डम्ब से डम्ब होती जा रही है। यानी देखिए ना, लैंग्वेज में डम्ब होते जा रहे हैं हम। किसी दौर में लैंग्वेज हमारी अच्छी होती थी, अब फजूल लैंग्वेज को कूल समझा जाता है। एफ वर्ड्स, एस वर्ड्स, स्लैंग, उसको लैंग्वेज समझा जाता है। गिबरिश को लैंग्वेज समझा जाता है। यानी जितनी गालम गलोच होगी, जितनी उसमें आप कह ले प्रोफैनिटी होगी, और मूवीज में चीजें दिखाई जाती है, उसको कूल बन के प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि जितनी इमोरल है एक चीज, उसको उतना पसंद किया जाता है। तो दिस शोज कि वाकई ह्यूमैनिटी पे इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस लगा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग ने शायद सोचना समझना ही छोड़ दिया। हम किसी चीज को फॉलो करने से पहले नहीं सोचते कि हम इस चीज को फॉलो आखिर क्यों कर रहे हैं, इस चीज से हमें मिलेगा क्या। आप देखें कि लोग ऐसे ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो चैनल्स क्लियर है कि उनकी मॉरल वैल्यूज भी खराब कर रहे हैं, और जो क्लियर है बहुत ज्यादा कि उनकी आखिरत को भी खराब कर रहे हैं। आप टिकटॉक की मिसाल ले लीजिए, लोग टिकटॉक पर अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से पैसे कमाते हैं,
یعنی اتنی ڈم ہو چکی ہے ہماری جنریشن کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل میں سکسیس کیا ہے، اصل میں مورل ویلیوز کیا ہے۔ کسی دور میں آپ دیکھیں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، آج کی ہماری جنریشن آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کے شوق پالے ہوئے اور ان کو کن چیزوں کا شوق ہے۔ یعنی وہ تباہی خود پیسے دے کر خرید رہے ہیں، ان کو پتا ہے یہ چیز غلط ہے، ان کو پتا ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن still they are buying it out, still they are subscribing to these things۔ تو یہ ہے وہ میسو انٹلیکچوئل پیرالسس جو ہیومینٹی پر آ چکا ہے کہ ہیومن بینگ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کرتے جا رہے ہیں بس فار دا سیک آف لیونگ، دے آر جسٹ لیونگ، کہ چلنے دو۔ ایسا ہی ہے، آپ کے سامنے ہے دا گریٹر اسرائیل، اس کا جو پلان ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پروجیکٹ کو مکہ مدینہ تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے ٹریول کرے گا دنیا میں، یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ تک بھی جائے گا۔ تو آبویس سی بات ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں پورا مڈل ایسٹ شامل ہے، حتیٰ کہ اس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مکہ مدینہ پہنچے گا تو وہاں کے جو گیٹس ہیں، انویزیبل گیٹس، وہاں پہ اینجلز گارڈ کر رہے ہیں، تو اینجل اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ۔ یعنی مکہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ سیف ہیں اس دور میں جب دجال آ چکا ہوگا۔ اور پھر دجال پیر مارے گا وہاں پہ زور سے تو ایک زلزلہ آئے گا اور جتنے بھی منافقین ہیں مکہ مدینہ میں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ عورتیں خصوصاً اس دور میں وہ سب سے زیادہ دجال کو فالو کریں، اور اس دور میں اس علاقے میں خاص طور پہ مکہ مدینہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھے گا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی باہر نکلیں گے، وہ پھر بھی جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ مکہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دجال جب پیر مارے گا، زلزلہ آئے گا، تو وہ وہاں سے نکل کے دجال کو جوائن کر لیں۔ باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے، اور ماڈرن دور میں وہ علاقہ ایران کا علاقہ، اصفہان کا جو علاقہ ہے، وہاں سے بھی دجال کے فالوورز آئیں گے، اور 70,000 جوز کا ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کو فالو کریں گے۔ اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ دجال کے پیرالل امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ مسجد اقصی میں موجود ہوں گے جب دجال مسجد اقصی پہ اٹیک کرنے جائے گا۔ اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا کہ نماز کو لیڈ کریں، لیکن امام مہدی کو ریکویسٹ کریں گے کہ نہیں آپ ہی لیڈ کیجئے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اپنے نیزے سے۔ اللد ایک جگہ ہے، وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ماریں گے، اور وہاں پہ اب ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، اسرائیل میں ہے وہ اللد جو جگہ ہے۔ تو دیکھیں یہ احادیث are very clear کہ اس دور میں دجال کا ایکسپینشن کا پلان ہوگا، دجالی سیویلائزیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا، اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے جو کہ ایک خوشخبری ہے کہ اس وقت شاید اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ امام مہدی ول بی ان مسجد اقصی، وہاں پہ مسلمان ہوں گے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لیکن کرنٹلی جو آخر الزمان کی سیٹنگ ہے اس میں ہم کس طرف اس وقت موجود ہیں، کس فیز میں جا رہے ہیں، وہ فیز ہے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا فیز ہے۔ بہرحال ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے اگر حدیث میں کچھ ایسی باتیں مینشنڈ ہیں کہ جیوز دوبارہ سے قابض ہوں گے مسجد اقصی پہ، جیروسلم پہ، اور پھر پھیلائیں گے اس پلان کو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے۔ انفیکٹ مسلمان کو ڈیفینیٹلی اس دور میں جو بھی کرے گا اس سسٹم کے خلاف، اس پر کوئی آواز بھی بلند کرے گا تو وہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں۔ تو آپ لوگ کبھی بھی ڈسکریج نہ ہوئیے گا کہ یہ چیزیں تو چونکہ حدیث میں مینشنڈ ہے، یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، تو ہمارا کیا فائدہ، دکھیں کیا پتہ ہمیں کل موت آ جائے، اللہ نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو قیامت آ رہی ہے پھر بھی ایک بیج کو بو، اس امید سے کہ پودا نکلے گا۔ آپ دیکھیں قیامت آ رہی ہے، بیج بونے کا کیا فائدہ، حدیث ہے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ مسلمان کو حکم ہے چینج ایجنٹ بننے کا، ریگارڈلیس قیامت آ رہی ہے، تمہارا کام ہے بیج بونا، پودا نکالنا تمہارا کام ہے۔ تو دیکھیں ہم نے اپنی عاقبت کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے بیج بونا ہے، ہم نے ڈسکریج نہیں ہونا، ہم نے اپنی نسلوں پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہم نے اپنی فیملیز پہ کام کرنا ہے، فتنہ دجال سے بچا جا سکتا ہے، ہم نے ایز اے کمیونٹی اس پر ورک کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ڈسکریج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مسلمانوں کو ہی وکٹری دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم نے انشاءاللہ وہ فیملی بنانی ہے، وہ اولاد پیدا کرنی ہے، وہ اولاد بنانی ہے جو امام مہدی کے سپورٹرز ہوں گے، جو امام مہدی کی وہ جو روڈ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے۔ دیٹ شوڈ بی آور گول۔
باقی جو دجال کا فتنہ ہے اس کے سلوشن انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ اور تھریٹس کے اوپر اگر بات کروں، دیکھیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ایکسٹریم ڈیپینڈنسی ہوگی دجال کے اوپر، ایکسٹریم ڈیپینڈنسی، کیونکہ وہ سسٹم بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا نا کہ دیکھیں جی اس کے تو ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو یہ تو صاف پڑھا جائے گا، تو کیسے ایک بندہ سٹل اسے فالو کرے گا؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور تم ایون کینسر کی پکچرز دیکھتے ہو سگریٹ پہ بنے ہوئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ سگریٹ پیتے ہیں کیونکہ سگریٹ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے۔ تو جب سگریٹ اتنا ایڈکٹیو ہو سکتا ہے تو اس کی جو پوری تہذیب ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، وہ جس طرح کے کرتب دکھائے گا، وہ جس طرح سے لوگوں کو فیمن کے دوران کہے گا کہ مجھ سے لو میں تمہیں دیتا ہوں، میں دولت دینے والا ہوں، میں شہرت دینے والا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی سویلائزیشن کے بھی اتنے ایڈکٹ بن چکے ہوں گے کہ ان سے فتنہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو وہ کرپٹ کرے گا، بہت زیادہ کرپٹ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنا بڑا فتنہ یہاں تک فرمایا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس سے کنونس ہو جائے گا جب وہ اس کو آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا، اور فرمایا کہ بھاگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلی، دجال اگر تمہیں کہیں نظر آئے یا پتہ لگے کہ وہ آ گیا ہے تو فلی، وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے، اس کو فیس کرنے کا حکم نہیں ہے، اور اس دور میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم۔ ثابت ہوا کہ دیکھیے جتنا ہم آؤٹ گوئنگ ہوں گے، آؤٹ گوئنگ سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ایمان خراب ہونے کے چانسز ہیں، اور آج کل ہم نے ایسی جگہ بنا دی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے بے پردگی بہت عام ہے، تبرج بہت عام ہے، جسٹ ٹو نیم شاپنگ مالز، وہاں پہ جائیں لیکن کام کے لیے جائیں، بٹ اگر ویسے ہی جاتے رہیں گے اور بہت زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایمان تو اس پہ ورک کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ ایسی جگہ، ایسی ڈسٹریکٹیو پلیسز ہم بنا چکے ہیں کہ جہاں پر جا کر ایمان تو باقی رہتا ہی نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، سب سے قیمتی تمہارا ایمان ہے۔ اس دور میں ایمان گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دجال سے بچنا، تو وہ لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو بہت زیادہ کرپٹ کرے گا تھرو دیٹ پاورفل کنٹینٹ، جو کنٹینٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دین نہیں پڑھا ہوا اور وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جا کے کوئی ڈگری کرتا ہے، یا وہ کوئی کانسٹنٹلی ٹی وی سیریز فالو کر رہا ہے، موویز فالو کر رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انکانشیسلی وہ سسٹم سے متاثر نہ ہو، انکانشیسلی وہ اس کا حصہ نہ بنے دجالی جو سویلائزیشن ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دین پڑھانا بچے کو کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے ثابت ہوا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹاپک میں کیوں لایا ہوں، تاکہ آپ کو باور ہو اس بات کا کہ اس طرح کی کلاسز کتنی امپورٹنٹ ہے، دینی آرگنائزیشن سے جڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں کو لانا کلاسز میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ کچھ تو ڈوز انہیں جائے نا، کچھ تو دین کا انہیں پتہ لگے، کچھ تو عقیدہ ان کا بہتر ہو، اور وہ اسٹرانگ مسلمان بنے انشاءاللہ تعالی، جو اس دجل سے بچیں، اس ڈسیپشن سے بچیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ irresistible charm, wealth and knowledge، یعنی اس قسم کا اس کے پاس نالج ہوگا، irresistible charm ہوگی کہ ایک عام بندہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا اس کے سامنے، اور فوراً سے گیو ان کر دے گا، فوراً سے جو ہے وہ اس کی جنت میں چھلانگ لگا دے گا، جو اصل میں دوزخ ہوگی اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever hears the news of the false Messiah, let him flee from him. By Allah, man will go to him considering himself a believer, but will instead follow him because of the doubts he will present. ثابت ہوا کہ اس کا دجل ڈاؤٹس کو پریزنٹ کر، اور آج کے دور میں کتنی زیادہ ڈاؤٹس ہیں مسلمان کو، یعنی دین ہم نے پڑھا نہیں اور ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا جس سے مزید ہمارے ڈاؤٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں پختہ ایمان رکھنا اور اپنے بچوں کو اور ایز اے فیملی ٹھوس دین پڑھنا، دیٹ از دی اینٹیڈوٹ، تاکہ انسان کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ سائنس کچھ اس کے ارائیول کے میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے۔ ایک سائن ہے کہ مینشن اس کا فرائیڈے سرمنز میں بہت کم ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہوگا، یعنی جو خطیب ہیں وہ اس کو مینشن نہیں کریں گے۔ اسی طرح ارتھ کویکس ول انکریز، اسی طرح بلڈ شیڈ ول انکریز، اور بلڈ شیڈ کتنا عام ہے آج کے دور میں آپ کے سامنے۔ پھر تمیم الداری کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو سوال پوچھے تھے، کچھ کویسچنز پوچھے تھے، جس میں سے لیک تبریاس کا تھا کہ کیا وہ ڈرائی ہو چکا ہے، ایک سوال یہ تھا کیا وہاں پانی ہے سٹل یا ڈرائی ہو چکا ہے، ایک سوال ڈیٹ پامز آف بیسن کا تھا، وہ اسرائیل میں درخت ایک گارڈن ہے، کہ کیا وہاں پہ سٹل جو ہے وہ فروٹ ہے۔ اسی طرح پھر ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، کیا کوئی شخص آیا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ تو
تو یہ کچھ سائنس ہے اس کے، اور یہ سارے سائنس اب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دجال کچھ لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا، میٹافوریکلی سپیکنگ۔ ان لیئرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ایک بندہ فتنہ دجال یا دجال کو ریکگنائز کرے۔ وہ لیئرز کیا ہیں؟ لیئر آف مس انفارمیشن، لیئر آف سائنٹیفک آ، لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن اینڈ لیئر آف گلیمر، اور ہر ایک کا اینٹیڈوٹ موجود ہے۔ دیکھیں لیئر آف مس انفارمیشن کیا ہے؟ مس انفارمیشن کہتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کرنا، زیادہ جھوٹ ہونا، کچھ سچ ہونا، لیکن لوگ سمجھے کہ سب کا سب سچ ہے، اس کو کہتے ہیں مس انفارمیشن۔ اور ماڈرن میڈیا از آل اباؤٹ مس انفارمیشن۔ تھوڑی سی بات پکڑتے ہیں، صحیح بات پکڑتے ہیں اور اس کو مکس اپ کرتے ہیں جھوٹ کے ساتھ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہی سچ ہے۔ ملٹیٹیوڈز آف ہیومینٹی دے ہیو بین ڈیسیوڈ بائی دا ماڈرن ازمز اینڈ اسکزمز۔ کئی لوگ ہیں باہری کنٹریز میں پڑھنے جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو ایتھیسٹ بن کر آتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو اپنی طرف سے فری تھنکر اور لبرل بن کے آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ریلیجس ویلیوز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو دیکھیے اس کا سلوشن کیا ہے مس انفارمیشن کا۔ اگر آپ مس انفارمیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹھوس قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضروری، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ریالٹی کیا ہے۔ قرآن مجید ریالٹی بتاتا ہے، جیسے ابھی میں سورہ کہف آپ کے سامنے رکھوں، عقیدہ، اسٹرانگ عقیدہ، ہو از اللہ۔ اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ، دیکھیں وہ سائنٹزم کا دور ہوگا۔ سائنٹزم از اے ریلیجن۔ سائنٹزم کیا ہے کہ جب لوگ سائنس کو الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھنے لگیں گے، سائنس کو ایک مذہب بنا لیں گے، ریلیجن بنا لیں گے، لوگ کہیں گے کہ سائنس پر ہی ماننا ہے جی، ہم سائنس جو کہے گی بس وہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ ریالٹی کیا ہے کہ سائنس از جسٹ اے برانچ آف نالج اینڈ scientific method is so limited. Scientific method is all about observation. It's all about, it's based on 6 senses: smell, touch, hearing, right? اور پھر ظاہر ہے دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ بٹ ان سینسز سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ میٹا فزیکل ورلڈ بھی تو ایک ہے، ہارٹ بھی تو کوئی چیز ہے نا، قلب بھی تو کوئی چیز۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا شروع کرے گا تو یہی تو دجالیت ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ مٹیریل آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، آبزرویشن کی آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، اور جو روحانی آنکھ ہے وہ اس نے بند کر لی ہوئی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ماڈرنزم کے چکر میں، لبرلزم کے چکر میں، ماڈرن بننے کے چکر میں، انفیریورٹی کمپلیکس میں، دے سے آئی اونلی بلیو ان سائنس، بس سائنس پر ہی ہم بلیو کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی ڈگری بی کام ہوتی ہے، بیچلرز ان کامرس، سائنس پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس وی آر بلیورز ان سائنس۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس تو اتنی لمیٹڈ ہے، سائنس آج کسی بات کو صحیح کہہ رہی ہے، کل اسی بات کو غلط کہہ دیتی ہے۔ سائنس تو آج سے 50 سال پہلے سگریٹ کو کہتی تھی بالکل ٹھیک ہے، آج خود ہی ثابت کر رہی ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو سائنس از ایور گروئنگ، اور یہ خوبصورت بات ہے سائنس کی۔ سائنس ایک ڈائنامک چیز ہے، سائنس گرو کرتی ہے، لیکن سائنٹزم کیا ہے کہ سائنس کو ریلیجن سمجھ لینا، کہ جس سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں۔ تو یہ دجال کا ایک ویپن ہے۔ دجال پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسے دکھائے گا، میں جیسے آپ کو مثال دی تھی لاسٹ ٹائم، میں نہیں کہتا کہ ایلون مسک دجال ہے، لیکن ایلون مسک آج ایک سٹیٹس ڈالے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ریسرچ، وداؤٹ اینی ریسرچ واٹس ایور، بلینز آف ہیومینٹی فالو کریں، دس از دی امپیکٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک سائنٹیفک بندہ کہہ رہا ہے، ایک سائنس کا گرو کہہ رہا ہے، اس نے کہہ دیا بس بات ختم۔ تو یہ ہے دجالیت کہ ہمیں ایسے ایسے اکابرین اس دور میں ہوں گے جن کی او میں ہم آئیں گے، جن سے ہم بہت امپریس ہوئے ہوں گے، وہ کچھ کہہ دیں گے ہم اسے فالو کرنے لگیں۔ تو یہ ہے سائنٹیفک، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ سائنس کو صرف ایک برانچ آف نالج سمجھیں، وہی از آلویز گریٹر دین سائنس۔ سائنٹزم کا کچھ لوگ شکار ہو کے قرآن کو بھی ہر چیز سائنس کے مطابق پرکھتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہر چیز سائنس سے نہ ثابت ہو جائے۔ یہی تو دھوکہ ہے بھائی۔ میریکل پھر کیا چیز ہے؟ میریکل سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے، کریں میریکل کو سائنس سے ثابت۔ اس کا مطلب میریکل کا ہم انکار کر دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ نے نہیں جلایا، ثابت کریں سائنس سے۔ میریکل ہوتی ہی وہ چیز ہے جو سائنس کے خلاف جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہی کو سائنس کے اوپر رکھیں، نو میٹر کوئی بات سمجھ لگے یا نہ لگے۔ دیکھیں کئی لوگ آج کویسچن کرتے ہیں کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج بہت قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کچھ نیزے دور ہوگا، نیزے کے ڈسٹینس میں۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سورج اتنا قریب آ جائے گا تو ہیومینٹی زندہ کیسے رہے گی؟ ہیومینٹی تو جل کے بھسم نہیں ہو جائے گی اس دن؟ بات اصل میں یہ ہے، جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن مجرمین کو ہم ان کے منہ کے بل چلائیں گے، قرآن کی آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سوال ہے۔
اللہ کے نبی سے کتنا خوبصورت جواب دیا. جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پیروں پہ چلا سکتا ہے, کیا وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا؟ یہی تو دھوکہ ہے کہ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ صحابہ کو کوئی ڈاؤٹ آ گیا تھا, ویسے ایک سوال کیا تھا, لیکن آج ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں حدیث کو لے کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج قریب آ جائے گا تو انسان تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسی باڈی نہیں بنا سکتا, کیا ایک ایسی لیئر نہیں بنا سکتا کہ اس وقت سورج قریب بھی ہو اور انسان کو جلائے بھی نہ؟ obviously اللہ تعالیٰ can do that. تو ہر چیز کو سائنس کے مطابق پرکھنا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ. تیسری لیئر آف ایکسٹریم illusion. اس کا سلوشن کیا ہے؟ میک شیور کہ آپ کی ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس آر کرسٹل کلیئر. وہ کیسے کرسٹل کلیئر ہوں گے؟ بچوں کو دین پڑھائیں گے تو انہیں کرسٹل کلیئر ہوگا کہ کانسیپٹ کیا ہے, ڈیفینیشن کیا صحیح ہے. ادروائز بچے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, یوٹیوب کو فالو. دیکھیں نا, آج مجھے بڑا افسوس ہوا, اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک آؤٹ نیمز. یوزلی میں نیمز نہیں لیتا, لیکن میں نصیحت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ولاگرز, میں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں مسجد میں, تکبیر ہو گئی, اللہ اکبر ہو گیا, امام نے اللہ اکبر کر دیا, میرے ساتھ 3 بچے کھڑے ہوئے. وہ 3 بچے ڈکی بھائی کے ولاگ کی بات کر رہے ہیں. نماز کھڑی ہو چکی ہے, میں بھی اللہ اکبر کرنے لگا ہوں, میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی گاڑی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ تجھے پتا اس سے وہ والی گاڑی لے لیا اور تو نے اس کی گاڑی دیکھی, نماز کھڑی ہو چکی ہے. اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. غصہ تو مجھے بہت چڑھا کہ ان کو لگاؤں نماز کے بعد ایک, لیکن میں نے بس تھوڑا سا صبر کرتے ہوئے بڑے پیار سے ان سے بات کی کہ بیٹا نماز شروع ہو گئی تھی, آپ لوگ ایسے بات نہ کیا کرو. لیکن مجھے دیکھے بڑا افسوس ہوا کہ یہی دجالیت ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے ہمارے بچے 9-10 سال کے بچے ہیں, کس چیز کی بات کریں؟ گاڑیوں کی, کہ تو نے اس کی گاڑی چیک کی. تو اس کا مطلب ہمارے بچوں کی ڈیفینیشنز کلیئر نہیں ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے 1.01 ملین, الحمدللہ ابھی ملین ٹچ کیا. تو پہلا سوال مجھ سے بچے کرتے ہیں, سر آپ کتنا کماتے ہیں؟ الحمدللہ منیٹائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی شرح صدر ہو تو کر بھی دیں ایک اچھے پرپس کے لیے, لیکن فی الحال ہمارے چینلز منیٹائز نہیں ہیں, طاہا بھائی کا, میرا, یوتھ کلب کا. تو پہلا سوال ہی ہوتا ہے, بلکہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں کرتے منیٹائز؟ تو میں نے کہتا ہوں کہ بھائی پیسے سے بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, سمجھنے کی کوشش کرو, ہر چیز پیسہ تو نہیں ہوتی نا. پہلا سوال یہ کرنا کہ پیسے آپ کتنے کماتے ہیں. تو یہی تو وہ ایلوژن ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے کے پجاری بن جائیں گے تو سب سے پہلے دجال کو سجدہ کریں گے, کیونکہ پیسہ تو یوں بہائے گا نا. تو ایکسٹریم ایلوژن کا سلوشن ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور صحیح ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس ان کے ٹھیک کیے جائیں. لیئر آف گلیمر, اس کا سلوشن ہے تربیہ اینڈ کریکٹر بلڈنگ. جتنا کریکٹر سٹرونگ ہوگا انسان گلیمر سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اس کو دھوکہ نظر آ جائے گا کہ یہ چیز لگ بہت گلیمرس رہی ہے لیکن یہ نقصان دہ ہے, چیز میرے لیے بہت نقصان دہ ہے. دیٹس ہاؤ ریزیلینس ہو انسان کے اندر, اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو. یہ ہے نا وہ کریکٹر ٹریٹس جو ہم نے اپنے بچوں میں ڈالنے. اور انفارچونیٹلی مسلمان جو ہے وہ مزید دجال پہ ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے اپنے بچوں کو, اور گورا سرپرائزنگلی وہ اپنے بچوں میں یہ سکلز ڈال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ٹریک آؤٹ کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا ایڈکشن اور موبائل ایڈکشن تو بہت بری چیز ہے. ہماری تو جنریشنز ختم ہو جائیں گی. چائنا نے یہ ٹریک آؤٹ کر لیا, جاپنیز نے ٹریک آؤٹ کر لیا ہے. وہ لمٹس لگا رہے ہیں اپنے لوگوں پہ, ٹک ٹاک پہ لمٹس لگا رہے ہیں, آن لائن گیمنگ پہ لمٹس لگ رہی ہیں, انٹرنیٹ یوز پہ لمٹ لگ رہا ہے, پیرنٹنگ ایسی کری جا رہی ہے, پیرنٹس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمان ظاہر ہے گوروں کو جب فالو کرتا ہے تو ان سے 10 سال پیچھے ہوتا ہے. ہمیں نظر آ گیا کہ ان کے معاشرے میں ان کے کیا کیا اثرات آئے ہیں ان چیزوں کے, ہم ابھی تک ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم پیرنٹنگ نہیں لرن کر رہے. ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے پیرنٹنگ کے اوپر کوئی کورس کیا ہوا ہے, کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ آپ کی سوچ ہے گورے اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں. میں انہیں فالو کرتا ہوں, ان کے کنٹینٹ کو. بلا کا کام ہے پیرنٹنگ کے اوپر, بیکاز دے ریئلائز کہ چلے دین تو ان کے پاس نہیں ہے, ہم تو لکی ہیں ہمارے پاس دین ہے. وہ سٹل ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی جنریشنز کو بچانا ہے. وہ آپ کو پتا ہے نیچرل وے آف لائف کی طرف جا رہے ہیں. منیملزم کی پوری موومنٹ کبھی سرچ کیجئے گا, وہ منیملسٹک ہو رہے ہیں. دے نو کہ یہ جو ماڈرن سیویلائزیشن ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں. ہم نے منیملزم کی طرف جانا ہے. پوری ایک موومنٹ ہے منیملسٹک موومنٹ جس میں نیچر کی طرف ٹرن کرنا ہے. دے آر گروئنگ دیئر اون ویجیٹیبلز, دے آر کیپنگ دیئر اون اینیملز. فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں, وہاں پہ مرغیاں پال رہے ہیں, بکرے پال رہے ہیں, بھینسیں پال رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کیا چیز کھلائی جا رہی ہے, obvious سی بات ہے. تو دیکھیں ثابت یہ ہوا کہ دجال کے دور میں بچنے کے لیے نیچر کے قریب ہونا بہت ضروری ہے, نیچرل چیزوں کی طرف جانا